ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قوم تھی، اس قوم میں کیا بیماری پیدا ہو گئی؟ لڑکوں سے بدکاری۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس قوم کو اس برائی سے، وہ شرک بھی کرتے تھے اور لڑکوں سے بدکاری بھی کرتے تھے۔ پہلے ایک کو یہ بیماری ہوئی، پھر دوسرے کو لگی، پھر تیسرے کو لگی، پھر چوتھے کو لگی، ہوتے ہوتے چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم اس گندگی میں مبتلا۔ لوط علیہ السلام گئے، سمجھایا مگر قوم باز نہیں آئی، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے۔ کبھی کہتے انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں بھائی، یہ بڑی نیچر کی فطرت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بستی سے نکال دو ان لوگوں کو یہاں سے۔ کبھی کہنے لگے کہ جو ہے نا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، بہت ساری باتیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو کیا سمجھایا؟ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا لوط علیہ السلام کا اس موقع پر، یہ دنیا کے لیے ہدایت ہے، دنیا کے لیے۔ آج ہمیں یہود و نصارہ جس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ نیچر اور فطرت کا راستہ نہیں ہے، وہ ہمیں نشے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہاں ڈرگز بہت زیادہ ہیں، ان کی ضرورت انہوں نے ہمیں چائے پہ لگا دیا، انہوں نے ہمیں سگریٹ پہ لگا دیا، جتنی نشے کی چیزیں، ڈپریشن کی چیزیں ہیں، نشے کی چیزیں ہیں، سب پہ خوبصورت لیبل لگا کے انہوں نے ہمیں اس میں ملوث کر دیا کہ بھئی یہ ٹینشن ختم کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ٹینشن ختم کرنے کی نہیں ہے، ٹینشن پیدا کرنے کی چیزیں ہیں۔ کیفین ہے، نیکوٹین ہے، جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا یہ ٹینشن پیدا کرتی ہیں، ختم نہیں کرتی، وقتی ختم ہوتی ہے، جیسے شراب سے وقتی طور پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے دنیاوی لذت کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں معاشرے میں، پورے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کے واقعے میں اس کا بڑا درس ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو کیا دلیل دی اس کے ناجائز ہونے کی؟ انہوں نے کہا اتأتون الذکران من العالمین، کہ پورے جہان میں صرف تم ایک ایسی قوم ہو جو یہ کام کرتی ہو، پوری دنیا میں کوئی کافر بھی یہ کام نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہنے لگے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آدم سے لے کے آج تک ہزاروں سال گزر گئے، کائنات میں یہ جرم کبھی کسی نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی؟ شرک ہوا ہے، زنا ہوا ہے، مگر لڑکوں سے بدفعلی لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوئی۔ کیا کسی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی نہیں ہے، لڑکے کی رغبت لڑکے کی طرف اللہ نے رکھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اس کے لیے روکنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کسی کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے لوط علیہ السلام سے پہلے کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا دنیا میں یہ سمجھانے کے لیے، اس لیے نہیں بھیجا کہ تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھا بھائی؟ طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہوا ہے کہ ایک شیطان نے گڑبڑ کی، ایک کو چسکا لگایا، اس نے دوسرے کو لگایا، اس نے تیسرے کو۔ جیسے ہیروئن چرس کی بدبو سے انسان کا دل کیا کرتا ہے، اس چرس اور ہیروئن سے دور بھاگنے کا دل کرتا ہے، لیکن کوئی آپ کو اگر لارے رپے دے کے پلا دے تو وہی گند آپ کو دودھ اور شہد سے زیادہ مزے کا لگنے لگتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے اس میں۔ اب میں اس میں بہت اہم باتیں کروں گا آپ کے سامنے، اس کو خوب اچھی طرح سنیں۔ لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں نکاح کے لیے، ان سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے، اور جس کو پیدا نہیں کیا اس کی طرف جا رہے ہو۔ انتم قوم تجہلون، کبھی کہا تم جاہل لوگ ہو، کبھی کہا تم عادون، اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو، فطرت کی حدود کو توڑنے والے ہو، مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا بھی ایک انگریز کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس پہ۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں حرام ہے، کیوں حرام؟ اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے، لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے، یہ کیوں گند ہے، کیوں برا ہے؟ میں نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کیا فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بحث کرنے جاؤ گے نا کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں یہ بہت بڑی گالی ہے۔ کہہ رہے آپ کیا کلچر نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں کلچر ہے۔ مجھے وہی یاد آیا کہ اصل علاج دلائل نہیں ہے، اصل وہ علاج ہے جو اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ علاج کیا تھا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتیں کی پیدا کی ہیں نا، ان سے نسل بڑھے گی، لیکن قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، مشہور واقعہ ہے کہ فرشتے آئے، میں پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ وہ کھا نہیں رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے اسحاق پیدا ہونے والا ہے، حضرت سارہ کے اسحاق پیدا ہوگا۔ تو حضرت سارہ نے ایسے ماتھا بولا، میں بڈھی اور یہ میرا بڈھا شوہر، کیسے اولاد پیدا ہو جائے گی ہمارے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب ہو رہا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، تم لوگوں پر اللہ کی خصوصی، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری تو قربانیاں ہیں، تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی بتایا کہ بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، اور پھر اسحاق کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا یعقوب، یہ دونوں پیغمبر ہوں گے، بیٹا بھی اور پوتا بھی، دونوں پیغمبر ہوں گے۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری بھی۔ تو اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب خوشخبری دے دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے انا منزلون علی ہذہ القریۃ رجزا من السماء، آسمان سے ان پر عذاب آئے گا اور اس پوری بستی کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا نرم، ان کو اس قوم پہ ترس آنے لگا، پوری بستی تباہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا جب ایک دفعہ عذاب آتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مار کے ختم کر دیا، پھر تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بعض دفعہ نا قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ابراہیم جھگڑ تو نہیں سکتے تھے اللہ سے، لیکن اتنی لجاجت اللہ سے، اتنی دعائیں مانگنے لگے کہ گویا کیا کر رہے ہوں؟ اللہ سے لڑائی کر رہے ہوں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے قرآن کی، ایسے جیسے لڑائی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک عذر بھی پیش کرنے لگے کہ ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط علیہ السلام اور ایمان والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ تو سب مر جائیں گے، بھائی یہ نہیں کرو، یوں نہیں کرو۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو کہو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم یہ باتیں چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ایک ایسا عذاب آ کر رہے گا جو کبھی رد ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بحث چھوڑ دے ابراہیم، بس یہ بات نہیں ہو سکتی، کچھ اور کہہ دے ہم سے، وہ تیری دعا مانگ لیں گے، قبول کر لیں گے ہم، یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو سکتی۔ نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو ہم نے اس میں بچانا ہے، ہم جانتے ہیں، تو اس بحث کو چھوڑ دے ابراہیم۔ یہاں سے یہ فرشتے نکلے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکوں سے بدفعلی بہت گندا کام ہے، بہت گندا کام ہے، زنا سے بدتر ہے، یہ زنا سے بدتر۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، وہ فرشتے نکلے، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے۔ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں، بڑے خوبصورت نوجوان۔ اب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح جائز تھا۔ دیکھو بیوی چونکہ کافر ہے نا، تو گھر کا وہ ماحول نہیں بن رہا جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول، بولو نا، بن رہا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، بیٹا کیا نکلا؟ کافر۔ وہ برکتیں، وہ والی برکتیں نہیں ملی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس لیے دیندار لڑکی سے شادی کیا کرو اللہ کے بندو۔ لوگ حسن پہ مرتے ہیں، آڑی ترچی جو بھی بے دین ہو اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، بعد میں پردہ کرا لیں گے ہم، اس کو بعد میں کرا لیں گے، بعد میں نماز پڑھوا لیں گے، نہیں پڑھے گی تو کیا کرو گے؟ اتنی ٹینشن ہے نا بے پردہ عورت، اگر بعد میں وہ پردہ نہ کرے تو بچیوں کا مسئلہ خراب ہوتا ہے، سارا دن کی چک چک۔ آپ کہو گے میری بچی پراپر ڈریس پہنے گی اور وہ 2-4 اسٹیکر لا کے چپکا دے گی بچی کے، بس یہی پہنے گی۔ اتنی مصیبت کی زندگی گزرتی ہے نا، پھر آپ کے سامنے تو وہ پردہ کرا دے گی، اور جب آپ گھر پہ نہیں ہوں گے تو اس کی پٹیاں پڑے گی، تمہارے ابا تو دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے آدمی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹی کو پردے سے نہ صرف یہ کہ پردہ کرے گی نہیں، باقاعدہ پردے سے نفرت اور اپنے باپ سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی نکاح کرو اللہ کے بندو، بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے، اس کا بڑا خیال کیا کرو۔ ہاں اگر ہو شادی کہیں
بغیر دیندار کے ہو گئی ہے تو چھوڑو نہیں اس کو, کوشش کرو محبت سے اس کو دیندار بناؤ. اولاد کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اولاد میاں بیوی کا الگ الگ مذہب ہوگا نا, بچے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں, رل جاتے ہیں. اور جب دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو اکثریت کہاں جاتی ہے؟ دنیا کی طرف جاتی ہے. دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گے تو مزہ کس میں ہے؟ دنیا میں. جیسے کافر اور اسلام میں دنیا میں کافر زیادہ ہیں, مسلمان زیادہ ہیں؟ کافر زیادہ ہیں. تو ہمیشہ نیک لوگ تھوڑے رہتے ہیں. تو بچوں کو جب گھر میں دین اور بے دینی دونوں چیزیں ملیں تو زیادہ تر کس طرف جائیں گے؟ بے دینی کی طرف. کہیں گے اس میں مزے ہیں, ابا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, نماز کا کہتے رہتے ہیں, پیسے تو دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, پیسے دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی پابندیاں, یہ نہیں کھا سکتے, گٹکا نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت چلے گئے لوط علیہ السلام کے گھر میں. ان کی بیوی نے, وہ پیسے لیتی تھی لوگوں سے, جا کے مخبری کر دی شہر والوں کو کہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر کے اوباش لوگ خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ذلیل مت کرو. جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا وہ مہمان کی عزت کا بڑا خیال رکھتا ہے, وہ مر جاتا ہے زمین میں گڑ کے اگر اس کے مہمان پہ کوئی آنچ آئے. اور جو بے شرم ہوتا ہے نا وہ مہمان کو بیچ دیتا ہے کہ میرے گھر آیا ہوا یہاں سے لے جاؤ. یہ غیرت کی باتیں الگ ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا, ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, خدا کا واسطہ مجھے ذلیل مت کرو. تو قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے, اولم ننہک عن العالمین, اے لوط تجھے جب اپنے مہمانوں کا اتنا خیال تھا, تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے, تو تو نے ان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں, سامنے والے سے بحث, ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس. جب تجھے پتہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں تو آنے کیوں دیا گھر میں ان کو؟ عزت کا پہلے خیال کرنا تھا نا اپنا. اب لوط علیہ السلام کی کیا, لو ان لی, پھر کہنے لگے ہؤلاء بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کنتم فاعلین, تمہیں اگر خواہش پوری کرنی ہے ان سے شادی کرو. اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی, تو بھئی شادیاں کرو نا ان سے, یہ ہے نا عورتیں, ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں نکاح میں دلچسپی بولو نا نہیں ہے. خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے, محاسبے کروائیں گے, مدرسوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے, جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں گے محاسبہ کرو, مراقبہ کرو, فلاں بزرگ کا بیان سنو, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی, یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے, محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے ہیں. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, میں بیوہ ہو گئی ہوں, میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے, آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے, میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں, میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح, کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں, اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے, جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, اتنی شہوت ہے, روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا, اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے.
لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے، نکاح کی بات آتی ہے، یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی، رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا، اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا، یہ کر کے آ جائے گا۔ تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، آلٹرنیٹ فوراً بتایا ہے۔ تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ۔ شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے، خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں، اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے، اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں، کالج جانے والی لڑکیاں، میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہے، ہم کیا کریں مفتی صاحب، رشتے ہی نہیں آتے۔ اور لڑکا بھی کر رہا ہے، ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے، کیسے کر لیں شادی؟ پیسے ہی نہیں ہے۔ گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے۔ او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے، خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے۔ اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا۔ اللہ کہتے اگر فقیر ہو نا تو اللہ دے دے گا پیسے، کر لو شادی۔ اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں۔ اللہ نے تو نہیں کہا۔ اب آپ کہیں گے جب پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو، ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا، گواہ سن رہے ہو، یہ بات ہو گیا۔ اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتاؤ بھائی پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تم میرے گھر آ کے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے، لیکن یہ ہے میرے پاس، میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا۔ بہت مشکل ہے، کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے، ادھر ہی جاؤ، اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا، جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا۔ گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑ گئے نا، پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے۔ یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری۔ پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو، نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ لڑکی کے باپ نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے؟ انہوں نے کہا قبول ہے، چراؤں گا۔ انہوں نے کہا شادی تو ہو، چلو 10 سال بکریاں چلائیں گے، شادی تو ہو۔ ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے 9 بیویاں رکھی ہیں، 11 شادیاں کی ہیں؟ ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں ہے، نبی نے اس کا بھی نکاح کرایا، ان کی بھی شادی کرائی۔ تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا؟ بیوی کو۔ بولے بھائی میں ابھی تو یہی کر سکتا ہوں، اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے، جانا چاہے بولا ٹھیک ہے طلاق لے لو، میں پھر کہیں اور کرتا ہوں۔ مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ، کرنا ہی نہیں چاہتے ہو، اور عورت کو بھی شوہر مل جائے گا۔ اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے تو کم از کم اس کی سیکچول ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے، یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا۔ بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے، میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں، نکاح کر لیا مرد نے، اب کم از کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا، ادھر ادھر منہ تو کالا نہیں کریں گے۔ رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے۔ آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا، میرا پیٹ نہیں بھرتا، تم وہی رہو، پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں گے۔
نکاح صرف نان نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا، اولاد پیدا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے ایک نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہیں، ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے، ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو حضرت خدیجہ سے، ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلی شادی جو ہمارے نبی کی ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ حضرت خدیجہ نے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے پاس مال بہت ہے، شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی، تو آپ نکاح، آپ شریف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دیے، ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا۔ تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو۔ تم گناہوں میں پڑو گے، تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف، وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑ کے نکال دیں گے، کیونکہ یہ بہو ہماری جائیدادیں کھا جائے گی، یہ ہمارے پراٹھے کھا جائے گی، اب ایک انڈا پک رہا ہے 2 انڈے پکیں گے، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اتنا چھوٹا دل! ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار، اگر بہو ایک گھر میں آ گئی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا، اور کیا ہوگا، 2 روٹی زیادہ پک جائے گی۔ اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے۔ رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے۔ گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے تو 13 سال کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 شادی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقاہ کھولی اس میں مراقبہ کرواؤں گا، تمہیں محاسبہ کرواؤں گا، چلہ کرواؤں گا، اور پھر بزرگوں کے بیانات سنو گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی۔ یہ نہیں کہہ رہی لوط علیہ السلام، یہ 4 مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے۔ ایسا آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے گا نا، وہاں لوگوں کو خراب کر دے گا۔ یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا، جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہو رہی، یہ تبلیغ کا ماحول جا کے کیا کرے گا؟ اس کو مدرسے میں چھوڑو گے، مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا، اس کو بچوں کا استاذ بناؤ گے، قاری بناؤ گے، بچوں کو پیل دے گا۔ یہ اللہ معاف فرمائے، میں بہت برے الفاظ استعمال کروں لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ، بچوں کو خراب کر دے گا یہ۔ میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو، رکھا نہ، کتنا ہی ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو۔ بیعت ہوگے نا، شیطان اس کو تمہارے خلاف، اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہو گیا نا تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا۔ ایک چیز، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے، پھر کچرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے، کب تک برداشت کرے گا؟ تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ گند کی طرف جانا شروع، اور ایک وقت تک تو واپسی کا چانس ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا، کروڑوں روپے بھی، پھر بھی واپسی کا چانس۔ تبھی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ، دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے وہ۔ تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت، بولو نا، ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے، عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے، محبت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں، اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے۔ آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں؟ شادی ہوئی تو پتہ چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں، اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی، اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئی۔ عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا، پرسوں کی۔ گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے۔ ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا، درجنوں عورتیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں۔ اب شادی کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یار ایک بیوی یہ کیا ہے، یہ درجنوں لڑکیاں، درجنوں لڑکیاں۔ پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو
تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو. بچہ بالغ ہو برائیوں میں پڑنے سے پہلے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو. اتنا نیک شریف نکلے گا, دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے, ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا, تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی, میاں بیوی بچہ, وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اس کی کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے. جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف. میرے جو بزرگ ہیں, میرے مشائخ ہیں, 13 14 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں. ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, 13 سال 14 سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ایسے پاکیزہ زندگی. تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ نے وہ لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورتوں سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اب لوط علیہ السلام کے الفاظ سنیں, لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید, میں اس قوم میں اکیلا ہوں, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑتا, کاش میری قوم میرا ساتھ دیتی, میں لڑائی کرتا, میں لڑتا, جہاد کرتا, تمہارے خلاف تلوار چلاتا. کوئی قبیلہ ہوتا نا تو میں لڑتا اس کے خلاف. وَيَضِيقُ تو میں ضاق بہم صدرن, اللہ کہتا ہے لوط علیہ السلام کا سینہ ایسے گھٹ رہا تھا تنگی سے, اتنے پریشان تھے, اتنے پریشان, یہ کیا ہو رہا ہے. جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی یہ کنڈیشن دیکھی نا کہ اب تو یہ غم سے مر نہ جائیں کہیں, اتنا سینے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے ان کے, تو پھر فرشتوں نے بتایا یا لوط, کیسی عجیب آیت ہے, یا لوط, اے لوط, لن یصلوا الیک, عربی میں ایک لفظ ہے لا یصلونا, تیری طرف نہیں پہنچیں گے, اور ایک ہے لن یصلوا الیک, ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, ادھر آ ہی نہیں سکتے. یہ انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں, اور اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس بستی کو یوں کر کے اٹھائیں گے اور الٹا کر کے زمین پہ دے ماریں گے. اتنی طاقت اللہ نے ہمارے بازوؤں میں رکھی ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ قوم کہتی تھی ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے خوبصورت لڑکوں کو تلاش کرنے, آج تو گھر میں انتظام ہو گیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لڈو ہے جس میں زہر رکھ کے کھلایا جا رہا ہے تمہیں. تو یہ جو گناہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا, یہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل رہے ہیں, نوجوان لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اب تو کتنا آسان ہو گیا, ایک فون پہ لڑکی گھر آ جاتی ہے. لوگ بتاتے ہیں زنا اتنا آسان ہے بھائی, انٹرنیٹ پہ جاؤ بکنگ کرو, لڑکیاں خود گھر پہ آ جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی زنا کے اڈے کھل گئے, اب تو وہاں چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, آئس کریم پارلر کے نام پہ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, پارک بنے ہوئے ہیں, اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو. یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اللہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اس لیے نہیں کہ تم زانی بن کے اس کی نافرمانی کرو. اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے گا, پکڑا گیا نا, اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور شادی شدہ اگر پکڑا جائے تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے زمین میں گاڑ کے ہلاک کر دو اس کو, مار مار کے. تو اتنی بڑی نفرت کی چیز اللہ ایسے کہے کہ چلو لائف کو انجوائے کرو. یہ عذاب کی تیاری ہو رہی ہے, جو اس میں لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فرات کا پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے, اتنا سونا نکلے گا. آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سونے کو ہاتھ لگایا نا, جمع کیا, اس پر عذاب آئے گا اللہ کا. یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوگی جو نبی نے پہلے سے بتا دی. اب بیوقوف ہوں گے نا وہ جو وہاں سے حدیث سننے کے بعد بھی سونا اکٹھا کر رہے ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے جو بولیں گے نبی یہ رہنے دو, یہ نہیں لو. تو یہ وہی ہے جب جالوت اور طالوت کا مقابلہ ہوا نا, تو طالوت کے لشکر کو وقت کے نبی نے کیا کہا کہ جس نے نہر کا پانی پیا نا پیاس میں, اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور جس نے نہر کا پانی دیکھا اور پیاس لگ رہی پھر بھی نہیں پیا, اس کو اللہ استقامت عطا کریں گے. تو اب مجاہدین جا رہے ہیں, درمیان میں دریا آیا, پیاس لگ رہی ہے, پانی ہے. وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھو کوئی مٹکا آ جاتا, گلاس آ جاتا تو آسان تھا بچنا, پورا دریا اللہ نے چلا دیا, بھیا پی کے دکھاؤ. فشربوا منہ, اللہ فرماتے ہیں اکثریت نے پیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. اکثریت کو اللہ نے تباہ کر دیا, اور ان تھوڑوں سے لوگوں کو اللہ نے جالوت پہ فتح عطا فرمائی.
بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا، اور اسی میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اسی میں داؤد بھی تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں، اور ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور اللہ فرماتے ہیں جب قتل کیا اللہ نے داؤد کو خلافت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی، اور اتنی بڑی خلافت داؤد علیہ السلام کی لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. پھر ان کے بیٹے سلیمان دیے ان کو، جو ان سے بھی بڑے بادشاہ بنے ہیں. تھوڑا سا مجاہدہ کر لو بھائی، وہ پانی سے منع کر رہے ہیں نہیں پیو، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ جگہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے، نظر نیچی کر کے گزر جایا کرو، نہیں کرو تو جو بچے گا اللہ اس کو نوازے گا، جو جائے گا ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ کالا کرے گا اللہ اس کے دل کا سکون چھین لے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے تو رک جاؤ نا بھائی، کیوں جا کے منہ کالا کرے انسان؟ وہاں پہ کیا مل جائے گا تھوڑی دیر کی لذت میں؟ یہی اللہ کی دعوت ہے، اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، اور اللہ نے لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا، فرشتوں نے، اب تو فرشتے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں نا، کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور صبح صادق کے وقت آپ یہاں سے پہلے نکل جائیں، ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے، آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے نکل جائیں. اور پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ میں چلے گی، بھاگے گی آپ کے ساتھ. ہوگا کیا؟ اس قوم کو، انبیاء کو بتایا، تو نبی کو اور ایمان والوں کو بتایا فرشتوں نے کہ جب آپ جائیں گے نا آگے، عذاب آ جائے گا قوم کے اوپر، صبح صادق ہوتے ہی عذاب آئے گا. رات یہ یہاں اسٹے کیا ہوا انہوں نے، گول دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی صبح صادق کی پہلی روشنی پھوٹے گی، جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جس وقت، تو اس قوم پر عذاب آئے گا، تو پیچھے مڑ کے کسی نے اس عذاب کو نہیں دیکھنا. اللہ کے وعدے پہ کیا کرنا ہے؟ یقین، کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو آ رہا ہے، اور بتا دیا الا امرأتک، آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی. وہ تو دیکھے گی نا، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط. پیغمبروں کی باتوں کو تحقیق کرنا کہ یہ صحیح بھی کہا ہے یہ غلط کہا ہے، کہہ دیا مان لو. وہ دیکھے گی، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آیا ہے، یہ بھی ہلاک ہوگی اس میں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ وہ کہنے لگے صبح تو بہت دور ہے، اتنے ٹینشن میں تھے کہ یار یہ صبح سے پہلے کچھ نہ ہو جائے. فرشتوں نے تسلی دی، الیس الصبح بقریب، فرمایا کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ صبح تو بہت قریب ہے، آنے والی ہے صبح صادق، تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں اتنے سال صبر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام جیسے نرم دل پیغمبر بھی کیا چاہ رہے تھے، قوم کسی طرح تباہ ہو جائے. یہ بڑے بے شرم ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو، جب لوط علیہ السلام کی قسم پرسی تھی نا، اور وہ قوم پھر بھی لوط علیہ السلام پہ ترس نہیں کھا رہی، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد ہمیں تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں مدہوش تھے، انہیں کسی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی، شہوت ان کے دماغوں پہ چڑھ چکی تھی، اور لذت اور شہوت کا تصور ان نے ان کو اندھا کر دیا تھا، بھول گئے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جعلنا عالیہا، عالی کہتے ہیں اوپر کا حصہ، سافل کہتے ہیں نیچے کر دینا. جعلنا بنا دیا ہم نے، عالیہا زمین کے اوپر کے حصے کو، سافلہا نیچے. ایسے زمین کیا کر دی؟ پوری الٹ دی، زلزلہ آیا تباہ کر دی. ایک روایت میں آتا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کہ اتنا اوپر زمین کو اٹھایا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی چیخ و پکار سنی ہے، اور وہاں سے اٹھا کے زمین کو الٹا دے کے مارا ہے. اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، اور ہم نے پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ جب قوم پہ زلزلہ آ گیا تو پتھر برسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے نام و نشان کو ختم کرنے کے لیے. اور بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے تھے اور زلزلہ بعد میں آیا تھا، دونوں قول ہیں. اور پتھر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان پہ وہ نشان زدہ پتھر تھے، عام پتھر نہیں تھے، نشان زدہ، کہ کون سا کس خناس کے سر پہ لگے گا جا کے. ہر پتھر پہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے علامت تھی کہ یہ والا پتھر اس کے سر پہ، یہ والا پتھر اس کے سر پہ لگے گا. تباہ کر دیا اللہ نے. اور اللہ نے پھر کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جب لمبے لمبے سفروں پہ جاتے ہو
تو تم لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو. دیکھ لو ان کے کھنڈرات کو, آج بھی موجود ہیں وہ بستیاں, آج بھی ان کے نشانات موجود. تو اس لیے بھائی لڑکوں سے بدکاری بہت گندا عمل ہے. بعض لوگ برطانیہ دیکھو کتنا گندا عمل, اور غیر مسلموں کی حالت دیکھو. ان کے ہاں بعض دفعہ ویزا اس پہ ملتا ہے کہ کوئی بدفعلی کا مرتکب ہو, اس پہ ویزے مل جاتے. تو یہ قومیں ہیں جن کو ہم فالو کریں گے. برطانیہ کا ویزا بعض دفعہ اس پہ ملتا ہے کہ گے ثابت ہو جائے وہ آدمی, میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, گے ثابت ہو گیا ویزا مل جائے گا. تو یہ وہ قوم, برطانیہ جاؤ ضرور, فالو نہ کرو بھائی. یہ قومیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے راستوں پہ چلیں. یہ تو اس عمل کو قانونی اجازت دے رہے ہیں, اس عمل کی جس عمل پر اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا, اور اس کو قانونی اجازت دے رہے ہیں. اسی طرح لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ یہ عمل کرنا یہ بھی بہت برا ہے. ایک راستہ ہے, وہ صرف کیا ہے, نکاح کا, بس. اس کے علاوہ سب بند کر دیے اللہ نے راستے. تو اپنے ذات جان پر رحم کریں. میں ایک دو آخر میں باتیں بتا کے, اہم پوائنٹ کی باتیں بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے نا, کوئی بھی ذرا سا خوبصورت ہو, اٹریکشن ہو اس میں, اس سے دوستی مت لگائیں, کیونکہ آج کل یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بڑوں سے بچائیں, کزنوں سے بھی محفوظ رکھیں. یہ سب کزنوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں. بچوں کو ایک بستر پہ ہرگز سونے, 7 سال کا بچہ ہو گیا بستر الگ کریں اس کا, کیونکہ یہ بیماری 7 سال کی عمر میں لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے معاشرے میں. یہاں ایک صاحب ہے, ان کا بڑا خوبصورت سا بچہ ہے, وہ آ کے نماز میں ادھر کھڑے, بچہ ادھر, کوئی لڑکا اس کے گال پہ ہاتھ پھر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے. میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں کھڑے نہیں کرتے؟ اب اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ آپ کا کبھی کسی کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے, کبھی کسی گود میں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کیسے تربیت کی تھی, فرماتے ہیں کہ میں ایک نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا جب بچے تھے, اگر اگلی نماز میں اسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میرے والد پوچھتے تھے تمہارا کیا لگتا ہے جو بار بار اسی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو؟ ایک نماز میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں تو اگلی نماز میں اس کے ساتھ نہیں, دوستی نہ ہو جائے. تو یہ حفاظت کریں گے تو ماحول پاکیزہ بنے گا. اور بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر بن جاؤ, کرو جو مرضی کرنا ہے, پھر کرو, پھر تو کرو نا. اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ بھی ہے. زیادہ ہی فیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے نا, لڑکیوں کو دوستیاں لگائیں. ایک کسی لڑکی کا آپ کے پاس, خاتون کے پاس فون آ رہا ہے, بہت زیادہ فیلنگ ہو رہی ہیں, بہت اچھی لگ رہی ہے. یہ مسئلہ گڑبڑ ہے. اس کو میں نے ایک نام دیا اس بیماری کو, ایک ہوتا ہے ملیریا اور ایک ہوتا ہے لویریا. کسی سے لو ہو رہا برا نہیں ہے, لو تو سب سے, اللہ سے بھی لو ہے, نبی سے بھی لو ہے, علماء سے بھی لو ہونا چاہیے, مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لو ہونا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے لویریا. خطرناک لو نہیں ہے. خطرناک کیا ہے بولو نا. میں اتنا جو تراوی پڑھائی ہے میں نے پوری, اور میں جو یہاں جو گلا پھا, مجھے کہ پیسے ویسے نہیں ملتے جو میں نے اتنے لمبا کا لیکچر دیا نا, کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں جو 50 روپے دیتے, مولوی صاحب اتنا اچھا بیان کیا, دے بھی نہیں دینا کہیں آپ, میں مذاق کر رہا ہوں. تو یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور اپنے لیے بھی. مجھے خود ان چیزوں کی, مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں, تو سب ایک جیسے ہیں. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ میں بھی حفاظت کروں. بھائی ہمیں بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آپ کو ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں نا, کوئی مولوی ہو یا مفتی ہو, آدمی پہلے ہے, مولوی یا مفتی بعد میں. سب ایک جیسے ہیں بھائی. اس میں ہر ایک احتیاط کرے گا تو معاملہ چلے گا, احتیاط نہیں کرے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ نکاح کی کثرت سے انسان کی بچت کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور نکاح کے بغیر رہو گے تو وہ مولوی خطرناک ہوگا. یہ ہے, تو دور رہا کرو. اور عام آدمی بھی خطرناک ہوتے, سبھی ہوتے ہیں. کچھ بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ سمجھیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, فلاں کوئی کہہ رہے ہیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, بس اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو. اور خواتین کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی جہاں کہیں فیلنگ ویلنگ ہو رہی ہیں ضرورت سے زیادہ, تو یہ لو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, لویریا ہے. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ فلاں صاحب کی جو ہے نا وہ تقریر سنی تو مجھے بہت عجیب سی فیلنگس ہو رہی تھیں. ان صاحب کی میں نے تقریر سن کی, آواز بہت خوبصورت, ان کا اسٹائل بڑا, اور مجھے بڑا پیارا لگا, اور یہ اور وہ. پہلے تو میں سمجھا بھائی ہوگا, بھائی ہوتا ہے, ایک نارمل اسٹائل بھی ہوتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے, آواز بھی اچھی لگتی. لیکن میری نیندیں اڑ گئی ہیں, اور میں نے کہا یہ لو نہیں ہے, یہ لویریا ہے. یہ کیا ہے؟ اور ملیریا کا علاج میں جیسے جب تک موٹے موٹے انجیکشن کولے پہ نہ ٹھوسے جائیں نا,
ملیریا ابتدائی مرحلوں میں ہو تو وہ ایک ٹیبلٹ آتی ہے 3 دن کی. خطرناک ہو جائے نا ملیریا, اتنا خطرناک انجیکشن ہے نا ملیریا کا, وہ کولے پہ لگایا جاتا ہے اور اس سے سویلنگ ہو جاتی ہے, کولے سوج جاتے ہیں. ملیریا کا مریض کہیں بیٹھنے کے قابل, 1 ہفتے تک بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا. میں نے کہا یہ اتنے موٹے موٹے ٹیکے جب تک نہیں لگیں گے نا یہ لویریا ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ٹیکا کیا ہے کہ جس سے لویریا ہو گیا اس سے فوراً ہر قسم کا دینی بھی دنیاوی بھی تعلق ختم کر دیا جائے. اور پھر بھی میں ایک بات بتا دوں, لویریا حرام ہے چاہے مرد و عورت میں ہو یا مردوں میں, لیکن لڑکا لڑکے کا لویریا, لڑکی لڑکی کا لویریا یہ زیادہ برا ہے. مرد اور عورت کا لویریا بھی برا ہے مگر اتنا نہیں ہے, کیونکہ مرد اور عورت کی تو اللہ نے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھی ہے نا, وہ تو نیچرل ہے نا, وہ تو نیچرل ہے. اور اس کا ایک حل بھی اللہ نے رکھا ہے نکاح کے ذریعے, محل ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے, اس میں تو وہ نیچرل ہے. صحابہ کرام میں اس کے واقعات تو ملیں گے, کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, بعض صحابہ کے ایسے ہیں اگرچہ وہ اس پہ ندامت ہوئے لیکن ہو گیا. ایسے صحابی میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ لڑکے کو لڑکے سے ہو گیا ہو, کیونکہ ایسی قوم میں اللہ اس کو مقتدی اور رہبر نہیں بناتے. یہ تو پھر عجیب سا ہو گیا نا, تو پھر ایسی قوم تو پھر گندی قوم ہے نا, وہ گندی قوم مقتدی تھوڑی بنے گی. اس لیے حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ کسی لڑکی سے عشق ہو جانا اتنا برا نہیں ہے, کیونکہ وہ محل ہے اس کا, اللہ نے اس کو اس کے لیے اور اس کو اس کے لیے بنایا ہے. لیکن لڑکے کا لڑکے سے عشق ہو جانا یا لڑکی کا لڑکی سے عشق ہو جانا یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے اس قوم کو نہ اٹھا کے دے مارا. اب لوط علیہ السلام کی قوم میں اگر زنا ہو جاتا نا پھیل, وہ مان جاتے ہیں, تھوڑے دنوں میں لائن پہ آ جاتے ہیں, نکاح کو آسان بنا دیا جاتا, یہ کہا جاتا بھائی یہ نکاح کرو, وہ اس کا آلٹرنیٹ موجود تھا. لیکن جب لڑکے کی طرف چلے گئے تو اب نکاح کا آپشن ختم. تو کہہ رہے بھائی میں تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ پر رحم کریں, دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو آخرت میں عذاب آتا ہے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنائے اور ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں نا اللہ ان کو سمجھ دے. یہ پرانا دور نہیں ہے, والدین کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, آپ کا دور چلا گیا, اب یہ جدید دور ہے. اس کے حساب سے آپ کو چینجنگ کرنی پڑے گی. اور وہ چینجنگ کیا ہے, بچوں کی جلدی جلدی وقت پہ شادیاں کر دیا کریں اس سے پہلے کہ وہ بگڑیں, کیونکہ بگڑیں گے تو پھر آپ ہم ہی کو فون کرو گے. اب کیا کریں, اب میں بولوں گا آپ نے شادی نہیں کی تھی, وقت پہ بگڑ گیا. اب خود مائیں پریشان ہوتی ہیں, باپ پریشان ہوتا ہے. بگڑنے سے پہلے پہلے اس کو لائن پہ لگا دیں, بیوی سیدھا کر دے گی, کیونکہ بیوی کو بیوقوف بنانا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. آپ جمعرات کو غائب ہوئے, گھر میں آئے, ابا نے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ بولو کہ مدنی مسجد گیا تھا. ٹوپی کرا دی, ابا کہیں گے ہاں میرا بیٹا, اور ماتھے پہ بوسہ لیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیٹا ہے. بیوی کو ٹوپی نہیں کرا سکتے. جب لیٹ آؤ گے نا گھر, کہاں سے آ رہے ہو, مدنی مسجد سے, کہے گی چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ مدنی مسجد سے. نور کا مطلب پھٹکار, مدنی مسجد سے جو آتا ہے اس کے چہرے پہ ایسی پھٹکار نہیں ہوتی, وہ چہرے کے تاثرات سے پتہ لگا لیتی ہے, اس لیے سیدھا ہو جاتا ہے آدمی. ایک شرابی آیا نا گھر میں پی کے, اب آیا یار, وہ اس کو پتا تھا بیوی سے پٹوں گا میں, جیسے ہی آیا نا بیوی کے نام پی کے تو نہیں آیا, کہہ رہے نہیں پینا وینا چھوڑ دیا میں نے. آیا اور لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا. بیوی نے کہا کہ میں کہہ رہی تھی پی کے آئے ہو, کہہ رہے نہیں پی کے نہیں, کہہ رہے پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو. لیپ ٹاپ کی جگہ کیا کھولا ہوا تھا, بریف کیس کھول کے بیٹھا, تو اس پہ ٹک 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 کر رہا تھا بیٹھ. تو بہت ساری چیزیں ہیں, انسان کو لگام مل جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبروں کی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کافی بیان لمبا ہو گیا مگر یہ ٹاپک بڑا حساس ہے, بہت